اسٹیج پر جلوہ فرما معززین محلہ، شعراء اہل سنت اور دیگر ذمہ داران، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فخر موجودات سید کون و مکان، شہنشاہ حسینہ ماہ خوباں، سرخیر زہرہ جمالاں، حضور سیدنا و سید الکل محمد رسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت و جماعت کے معتبر عالم دین یوم میلاد کے موقع پر حضور کی بارگاہ میں بڑا بہترین خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عزیزان ملت، بہت دیر تک آپ سے خطاب کرنے کے لیے میں آپ کے روبرو نہیں ہوا، بلکہ صرف 25 سے 30 منٹ کے درمیان انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے اہل سنت کے بہترین شعراء ہوں گے اور آپ کی خوبصورت سماعتیں ہوں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے یہاں پر اکٹھا کیا، حضور کی یاد کے لیے یہاں پر ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیزان ملت، یہ ہر زمانے میں قسمت والوں کا وطیرہ رہا ہے اور قسمت والوں کا نصیبہ رہا ہے کہ وہ اپنے شب و روز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزارتے ہیں، اور حضور کی شکل میں اللہ کا جو احسان عظیم ہم لوگوں کے اوپر ہوا ہے، اس احسان عظیم کے بدلے میں ہم اس احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ورنہ کائنات کے اندر بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگوں نے دنیا کے اندر زندگی گزاری، لیکن ہر کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو راندہ بارگاہ ہوا کرتے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ سے جن کو دھتکار دیا جاتا ہے، ان کو کبھی یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ وہ اپنے نبی کے نام پر یا اپنے نبی کی ولادت کے نام پر کسی محفل کا انعقاد کریں اور اس محفل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اعلان کریں۔
یہ ہم سنیوں کا وتیرہ ہے، اور یہ ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ یہ قسمت ہمیں صرف نہیں ملی بلکہ گزشتہ انبیاء کرام رسول اعظام علیہ الصلوۃ والسلام کی قسمتوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ازل میں ہی لکھ دیا تھا کہ تمہاری زندگی بغیر ہمارے محبوب کے ذکر کیے گزرنے نہ پائے، بلکہ تمہاری زندگی جب تمہیں عطا کی جائے تو اس وقت تمہاری زبان سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور ہونا چاہیے، تمہاری زبان سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آسمانی کتابوں کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری ملتی ہے، اور گزشتہ انبیاء کرام رسول اعظام علیہ السلام نے بھی اپنے اپنے زمانے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں دی۔ بلکہ حضور کی ذات تو بہت بلند ہے، حضور کی ذات تو بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ جو ہے تن من دھن کے ساتھ اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دیا، ان کا ذکر جمیل بھی، ان کی صفات حسنہ بھی تورات و انجیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دی ہیں۔ تو حضور کی آمد کا جشن اور حضور کی آمد کی باتیں اور حضور کی ولادت کی باتیں دنیا کے اندر حضور کی بعثت سے پہلے بھی ہو رہا تھا اور حضور کی بعثت کے بعد بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یوں ہی ہوتا رہے گا۔ بعض حضرات کوشش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے جشن پر پابندی لگا دی جائے، اس پر روک لگا دی جائے، اس کو جو ہے ختم کر دیا جائے، مگر عزیز میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول کا ذکر کہاں کہاں سے مٹایا جائے گا؟ آپ کسی دیوار پر لکھا ہوا لفظ محمد تو مٹا سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے دلوں کے اندر من جانب اللہ جو محمد الرسول اللہ کا نام نقش ہو گیا ہے، اس نام کو کس طرح مٹایا جا سکتا ہے؟ نہیں مٹایا جا سکتا، بلکہ آپ اگر دلوں سے بھی محو کر دیں، مگر مسجدوں کے اندر جو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہو، اس مسجدوں کی میناروں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ نہیں مٹایا جا سکتا۔ اگر دنیا کے اندر اسلام ہوگا تو محمد الرسول اللہ کا نام ہوگا، دنیا کے اندر توحید پرستی کا تصور ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہاں ضرور ہوگا، کیونکہ بغیر محمد عربی کی ذات کے نہ اسلام مکمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے کوئی دوسری چیز مکمل ہو سکتی ہے۔ اسلام اور محمد رسول اللہ کا نام یہ لازم و ملزوم ہے، نہ اسلام سے محمد رسول اللہ کا نام مٹایا جا سکتا ہے، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اسلام کا نام مٹایا جا سکتا ہے۔ عزیزان ملت، لہٰذا خوش قسمت ہیں وہ حضرات کہ جو ایسی محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو سن کر جو ہے اپنے دل کو جلا بخشتے ہیں اور اپنے آپ کو وجدانی کیفیت میں پاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی آمد کے حوالے سے قرآن مقدس میں جگہ جگہ یہ بات کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ میرے محبوب ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا، تمہیں مبشر بنا کر بھیجا، تمہیں نذیر بنا کر بھیجا۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ میرے محبوب ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی آمد کے حوالے سے کہتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر احسان عظیم فرمایا کہ اپنا بہترین رسول ان کے درمیان مبعوث کر دیا۔ تو غرض ہے کہ قرآن مقدس کی آیات کو پڑھتے جائیں، قرآن مقدس کی تفسیروں کو پڑھتے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بھرا ہوا یہ قرآن کا حرف حرف نظر آتا ہے۔ قرآن کی آیتیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آنے کی بشارت دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جس کے آنے کی بشارت اور جس کے آنے کا ذکر دنیا کے اندر، جس کے پیدا ہونے کا ذکر قرآن کرے، اگر سنی مسلمانوں کی طرف سے اس کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے تو پھر اس پر سوالیہ نشان کیوں کھڑے کر دیے جاتے ہیں؟ عزیزان ملت، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر منائیں گے اور ضرور منائیں گے آپ کی آمد کا جشن، کیونکہ ہمیں اگر ایمان ملا ہے تو حضور کے صدقے میں ملا ہے،
قرآن ملا ہے تو حضور کے صدقے میں ملا ہے. اگر ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں ملیں گی تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی ملیں گی. حضور کی ذات سے کٹ کر نہ ہمیں کبھی نعمتیں مل سکتی تھیں اور نہ کبھی نعمتیں ملنے والی تھیں. اس لیے عزیزان ملت تمام نعمتوں کا منبع، تمام نعمتوں کا مرجع، تمام انعامات الہیہ کا مصدر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور ہے. آپ بھول گئے ہوں گے وہ حدیث پاک، لیکن ہم نہیں بھولے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر اس نور کو تقسیم در تقسیم کرتا گیا اور کائنات کی ساری چیزوں کو وجود بخشتا گیا. کسی نور کے حصے سے زمین بنی، کسی نور کے حصے سے آسمان بنا، کسی نور کے حصے سے لوح بنا، کسی نور کے حصے سے قلم بنا، کسی نور کے حصے سے جنت بنی، کسی سے دوزخ بنا. گرجے کہ دنیا، برزخ اور آخرت کی جتنی نعمتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے میں ہمیں ملی ہیں. لہٰذا اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کریں تو پھر یاد رکھو ہمیں احسان جو ہے احسان فراموشوں میں لکھا جائے گا، احسان شناسوں میں نہیں لکھا جائے گا. اور ہم اپنے آپ کو احسان فراموشوں میں نہیں شمار کرانا چاہتے بلکہ احسان شناسوں کے اندر شمار کرانا چاہتے ہیں. عزیزان ملت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر کسے تکلیف ہو سکتی ہے؟ کیا میلاد کے موقع پر غلط باتیں بیان کی جاتی ہیں؟ کیا میلاد کے موقع پر قرآن و حدیث کے علاوہ باتیں بیان کی جاتی ہیں؟ نہیں، بلکہ میلاد کے موقع پر جو خطیب آتا ہے وہ اسلام کی ترجمانی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمتیں ظاہر ہیں ان عظمتوں کو بیان کیا جاتا ہے. اور اس میلاد کی محفل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کے پل باندھے جاتے ہیں اور وہ صفات حسنہ کبھی منظوم صورت میں، کبھی نثر کی صورت میں عوام الناس کے حوالے کیے جاتے ہیں تاکہ عوام الناس اپنے بچپنے سے جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس نبی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شکل میں یاد کر رہے ہیں، اس نبی کی عظمتوں سے عوام الناس واقف ہو سکیں اور ان کے صفات و کمال سے جو ہے آگاہی حاصل کر سکیں. میلاد کے اندر یہی ہوتا ہے. اور اس بات پر پابندی لگانا، اس بات کے حوالے سے سوالیہ نشان کھڑا کرنا میں نہیں سمجھتا کہ کسی عقل و دانش والے کا کام ہے، کسی مسلمان کا کام ہے، بلکہ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو صحابہ نے کی، نبی اکرم کی تعریف و توصیف تابعین نے کی، نبی اکرم کی تعریف و توصیف تبع تابعین نے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت گوئی کا جو نذرانہ ہے وہ جو ہے صحابہ اکرام کے زمانے سے ہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ان کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی تعریف کی، سیدنا آدم نے آپ کی تعریف کی، سیدنا دانیال نے آپ کی تعریف کی، سیدنا جو ہے خضر علیہ السلام نے آپ کی تعریف کی. غرض کے انبیاء، اولیاء، صحابہ، تابعین اور تمام مقربین خدا کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہر ایک کی زندگی ذکر مصطفیٰ سے پر نظر آتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدحت سرائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. لہٰذا میلاد کسی بھی صورت میں غلط نہیں ہے بلکہ علماء اکرام نے تو بڑی پیاری بات کہی اور وہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے اس آمد پر خوش ہونا یہ نفس ایمان ہے، عین ایمان ہے. یہ اس کا ایمان کہاں رہ جاتا ہے جو حضور کی آمد کی بات سن کر غمگین ہو جائے؟ اس کا ایمان کہاں رہ جاتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات سن کر جو ہے مغموم اور اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے لگے؟ ارے حضور کی ولادت پر تو ساری کائنات خوش ہو رہی تھی، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا، ارواح مقدسہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا طواف کر رہی تھی اور ایسے وقت میں کائنات کا ذرہ ذرہ صرف اس خوشی کے اندر مچل رہا تھا کہ آج ہمارے درمیان، آج ہماری اس گیتی کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے. اور ایسے خوش کن ماحول کے اندر صرف ایک ذات تھی جو غمگین تھی، وہ ذات کسی اور کی نہیں، وہ شیطان کی ذات تھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری ولادت ہونے کو تھی تو کائنات کے اندر بہت سارے واقعات انجام پذیر ہوئے،
تمام قدسیوں نے خوشیاں منائی کہ اب ہمیں مجسم صورت میں مدینہ طیبہ کے اندر حاضر ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ سارے نوریوں کے اندر خوشی تھی، اور ایسے وقت میں شیطان جو ہے سر پٹک کر رو رہا تھا کہ ہزاروں سال سے، سینکڑوں سال سے محنتیں کر کے، لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر وہم پیدا کر کے ہم نے لوگوں کی پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ سے ہٹا کر جو بتوں کے سامنے جھکایا ہے، اب یہ پیشانیاں دوبارہ تعلیمات مصطفیٰ کی بنیاد پر، فرامین مصطفیٰ کی بنیاد پر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے لگیں گی، بتوں کی عبادت کر کے کرتی جائے گی۔ اس خوف سے وہ شیطان جو ہے ماتھا پٹک کر رو رہا تھا اور واویلا وغیرہ مچا رہا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم کی آمد پر مطلقاً خوش ہونا یہ تو عین ایمان ہے کہ یہ اہل اسلام کا طریقہ تھا، اہل حق کا طریقہ تھا، اور اللہ کی بارگاہ کے مقربین کا طریقہ تھا۔ اور اس طریقے سے خوشی منانا جس طریقے سے آج خوشی منائی جاتی ہے کہ سڑکوں پر چراغاں کیا جاتا ہے، اسٹیجوں کو سجایا جاتا ہے، علماء کے ذریعے سے دینی باتیں سنی جاتی ہیں، شعراء کے ذریعے سے دین کی تعلیمات پر مشتمل اشعار سنے جاتے ہیں، اس طریقے سے خوشی منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اس کو علماء کرام نے مستحب لکھا ہے، مستحسن لکھا ہے، کیونکہ جس چیز کے اندر بھی حسن ہو وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ناجائز نہیں گردانی جاتی، بلکہ اچھائی کسی کام کے اندر ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب گردانی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے، ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ اب میلاد کی محفل کے اندر جو باتیں بتائی جاتی ہیں یہ سب کے سب اسلامی باتیں ہوا کرتی ہیں، اچھی باتیں ہوا کرتی ہیں، لہذا ان محافل کے انعقاد میں اگر کوئی آدمی اپنا مال صرف کرتا ہے یا اپنی چیزیں قربان کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ چیزیں رائے گاہ چلی گئیں، بلکہ یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں۔ اور اگر ان محافل کے ذریعے سے کسی کے دل کی اصلاح ہو جائے، کسی کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، کسی کا دل محمد رسول اللہ کے نور سے جو ہے منور ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں اس محفل کا جو ثواب میدان محشر کے اندر دیا جائے گا وہ شاید کسی اور عمل کا ثواب نہیں مل پائے گا۔ اسی وجہ سے ہندوستان کی متفق علیہ شخصیت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کہی۔ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب میں حاضر ہوں گا تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی نجات کے لیے میں نماز کو نہیں پیش کروں گا، میں روزے کو نہیں پیش کروں گا، میں حج کو نہیں پیش کروں گا، میں اپنی رات میں جاگ جاگ کر عبادتوں کو نہیں پیش کروں گا، میں جو ہے پروردگار عالم کے خوف سے جو آنسوؤں کے قطرات میری آنکھوں سے نکلتے تھے ان آنسوؤں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پیش کروں گا۔ سنو، یہ اعمال ضرور ہیں، یہ اعمال بہترین ضرور ہیں، ہر مسلمان کو ان اعمال کو سینے سے لگانا ضرور چاہیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی عمل کی مقبولیت کا مجھے یقین ہے تو وہ یہ عمل ہے کہ میں محفل میلاد کے اختتام پر جو کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا کرتا ہوں، بس اسی درود و سلام پر مجھے بھروسہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر اپنی نجات کے حصول کے لیے اس عمل کو پیش کیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ پروردگار عالم میرے اس عمل کو ضرور قبول کرے گا۔ تو جو ہمارے مشائخ ہیں، جو ہمارے متفق علیہ شخصیات ہیں، وہ چاہے جو ہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، جب شیخ محقق کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ شیخ محقق کو ہم بھی مانتے ہیں، شاہ عبدالعزیز کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو ہم بھی مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ کی جب بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان کو ہم بھی مانتے ہیں، شاہ عبد الرحیم کی جب بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ شاہ عبد الرحیم کو ہم بھی مانتے ہیں، مجدد الفسانی کو ماننے کا دعویٰ سب کرتے ہیں، مرزا مظہر جانے جانا شہید دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ماننے کا دعویٰ سب کرتے ہیں۔ ان سب کے مکتوبات کو اٹھا کر پڑھو، ان سب کی تحریروں کو اٹھا کر پڑھو، یہ سارے کے سارے محفل میلاد کو منعقد کرنے والے لوگ تھے، مصطفیٰ کریم کی آمد والے دن لوگوں کو اسلام کا درس دینے والے لوگ تھے، جس پر گزشتہ مشائخ اکرام کاربند رہے ہوں۔ کیا اس کام کو بدعت یا ناجائز یا گناہ کا کام کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، جو اپنے اسلاف کا دغاباز ہے وہ ضرور کہے محفل میلاد کو بدعت، لیکن جو اپنے اسلاف کا وفادار ہے، جو اپنے اسلاف کے احسان کو اپنے دل کے جو ہے کوٹھری کے اندر محفوظ رکھنا جانتا ہے، وہ ہر زمانے میں اپنے اسلاف کے ہر قضا کو سینے سے لگائے گا۔ اور ہمارے اسلاف نے پوری زندگی محفل میلاد
قائم کر کے مصطفیٰ کریم کے ذکر کو بلند کر کے یہ بتا دیا کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا اگر کوئی سب سے عظیم عمل ہو سکتا ہے تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کام ہم کیوں نہ کریں جس کام کو خدا جل وعلا نے قرآن کے اندر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے میرے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کر دیا۔ یہ جو محفل میلاد ہوتی ہے، جو سیرت النبی کے اجلاس ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر بار بار قال اللہ قال الرسول کی جو صدائیں بلند کی جاتی ہیں، یہ صدائیں اسی ورفعنا لک ذکرک کی حقیقی تصویر ہے، حقیقی تفسیر ہے جو صبح قیامت تک ہر مسلمان کے کردار و عمل سے ظاہر ہوتی رہیں گی۔ اور جو دشمنان اسلام ہیں وہ ہمارے اعمال پر کیچڑ اچھالتے رہیں، ہماری طرف غلط باتیں منسوب کرتے رہیں، یہ ان کا کام ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کا ذکر جس طریقے سے کل ہوتا رہا اسی طریقے سے آج بھی ہوتا رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا رہے گا۔ عزیزان ملت، چونکہ یہ نعت کی محفل ہے تو نعت کی محفل کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے مشائخ نے بھی بڑی نعت خوانیاں کی ہیں۔ ہمارے مشائخ نے بھی اس نعت کی محافل کو بڑا نوری رنگ دیا ہے اور روشنی اور بقعہ نور بنا کر اس محفل کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ آج کے بعد اردو داں حضرات جب یونیورسٹیوں میں پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نعت کا جو دائرہ ہے بڑا تنگ ہے، اس وجہ سے کہ نعت کی جو صنف ہے اس کے اندر بڑی حدیں ہیں۔ حدیں اس طور پر ہیں کہ ہم مبالغے میں آپے سے باہر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی اظہار کے لیے ایسے الفاظ کا انتخاب کر سکتے ہیں جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہ ہوں۔ اسی وجہ سے اردو داں کہتے ہیں کہ نعت کے اندر بڑی تنگی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب غالب سے کہا گیا کہ غالب تم نے بڑی شاعری کی ہے، بڑی غزلیں لکھی ہیں، اور تمہاری اردو دانی کا چہار دانگ عالم کے اندر چرچا ہے، اور تمہارے اشعار کے اندر جو پنہائیاں اور جو گہرائیاں پائی جاتی ہیں وہ کسی اور اردو ادب کے شاعر کے اندر نہیں پائی جاتی، لیکن تم نے صنف نعت پر کوئی کلام کیوں نہیں کہا، تم نے کوئی نعت کیوں نہیں کہی؟ تو اس وقت غالب نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اور اس نے ہر اردو ادب کے شاعر کو اپنے لہجے سے انتہائی آگاہ کر دیا تھا کہ تم جس نبی کی شان اور جس نبی کی مدحت میں قلم اٹھا رہے ہو، یاد رکھو میں گنہگار ضرور ہوں، میں شراب نوش ضرور ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے دل کے اندر اس بات کا پاس و ادب ہے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بیان کے لیے کسی ایسے لفظ کا استعمال نہ کریں جو لفظ آپ کی شان کے مطابق نہ ہو۔ اور اس نے کہا تھا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ کہا کہ تم غالب سے نعت لکھنے کی بات کرتے ہو، سنو غالب نعت کے تمام اشعار اور نعت کے تمام انداز اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی حسن جانتا ہے، اور حقیقت میں محمد رسول اللہ کی ذات کیا ہے اور ان کی تعریف و توصیف کس طرح سے ہونا چاہیے یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ لیکن عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں ذوق دیا، جنہیں جو ہے تخیل، جن کے تخیل کے اندر جو ہے پروازی رکھی ہے اور جن کے تخیل کو انتہائی بلند و برتر کیا ہے، ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدحت سرائی کر کے ہمیں اور آپ کو متنبہ کر دیا کہ نعت کہنے میں ہمیں کوئی ایسا لفظ کبھی نہیں اختیار کرنا چاہیے جو لفظ نعت کے خلاف ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو۔ آپ اسلام کے نام پر جتنی لڑائیاں دیکھتے ہیں یہ سب کے سب الفاظ کی لڑائی ہے، کیونکہ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کر دیا کہ جو الفاظ نہ ذات نبی کے لائق تھے اور نہ ہی شان الوہیت کے لائق تھے۔ انہی الفاظ کی لڑائی میں آج اسلام فرقہ در فرقہ بٹ رہا ہے، لہٰذا عزیزان ملت اس فرقے پر بند باندھنے کے لیے ہمیں اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی عظمت سے آشنا ہوں اور آپ کی عظمت سے آگاہی حاصل کریں، تاکہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو ان الفاظ کے ساتھ ذکر ہو جو الفاظ آپ کی شان اور آپ کے دربار کے لائق ہیں۔ اور ہمارے مشائخ نے اس انداز میں تعریف و توصیف کر کے بتا بھی دیا، بڑے بڑے مشائخ پیدا ہوئے، خود حسان ابن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي
واجمل مل کا لم تلد النساء، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، شیخ سعدی تک پہنچا، علامہ عبد الرحمن جامی تک پہنچا، اور پھر وہ فارس کی سرزمین سے ہوتا ہوا یہ نعت خوانی کا سلسلہ ہندوستان پہ جب آیا ہے تو اس ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسا نعت گو شاعر بھی پیدا ہوا کہ جب نعت کی صنف کی وسعت کی بات ہوتی ہے تو ہر بڑا پروفیسر اور بڑے سے بڑا پروفیسر اردو ادب کا وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان امام اہل سنت کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ اسی وجہ سے خواجہ محمد اکرام جو اردو ادب کے بہت بڑے پروفیسر ہیں، انہوں نے اپنے لیکچر کے درمیان جب یہ بات کہی کہ صنف نعت کے اندر بھی بڑی وسعت ہے لیکن بس شان مصطفیٰ سے آگاہی ہونی چاہیے، تو انہوں نے مثال کے طور پر جس کو پیش کیا تھا وہ ذات اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کی ذات تھی، اور آپ نے کیسی تعریف کی۔ میں 2 شعر پڑھ کے اعلیٰ حضرت کا رخصت ہوتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کی زلف کے بارے میں، حضور کی زلف کے بارے میں آپ نے کہا کہ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے۔ سبحان اللہ، کتنی گہرائی ہے اس شعر کے اندر، سبحان اللہ، کتنی پنہائی ہے اس شعر کے اندر۔ خدا کی قسم اس شعر کے معنی و مفہوم کے اندر اگر آدمی غور کرے تو وہ مچل کے رہ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اگر حضور کی زلف کی تعریف کی محفل سجائی جائے اور اس محفل میں حسن کا سما باندھنے کے لیے اگر خوشبوؤں کی ضرورت پڑے تو 8 جنتوں کی جو بہاریں ہیں وہ ساری بہار اس محفل کے اندر اتار دی جائے، پھر بھی بزم ثنائے مصطفیٰ میں جو ہے وہ حسن نہیں پیدا ہو سکتا، وہ جو ہے رنگ نہیں پیدا ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کی تعریف کے لیے جو حسن کا سما باندھا جائے گا اس سما کو باندھنا یہ عام انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک جگہ اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نے کہا کہ ہشت خلد آئے وہاں کسب لطافت کو رضا، ہشت خلد آئے وہاں کسب لطافت کو رضا، 4 دن برسے جہاں ابر بہاران عرب، 4 دن برسے جہاں ابر بہاران عرب۔ کتنی پیاری بات کہی، کتنی عظمتوں کی بات کہہ دی۔ کہا کہ مدینے کا تاجدار جس جگہ پر اپنی 4 اپنے جو ہے فیضان کی بارش اتار دے وہاں پر جو ہے ہزاروں جنتیں اور 8 جنتیں اتر کر وہاں سے لطافت کو حاصل کیا کرتی ہیں، وہاں سے خوبصورتی کو حاصل کیا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے شعراء اپنی شاعری میں بار بار یہ کہا کرتے ہیں کہ لوگوں کو جنت کی خواہش ہوا کرتی ہے، دنیا کے اندر ہر عمل بندہ جنت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، لیکن جنت کی قسمت سے پوچھو کہ جنت طلب کر یہ کہتی ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز مطلوب ہے تو وہ مدینہ طیبہ مطلوب ہے۔ اس مدینے کی زمین پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ اس لیے عزیزان ملت نعت کی محفل کو قائم کریں اور نعت کی محفل میں باادب رہیں، اور نعت کہنے کے درمیان ہمیشہ اس بات کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں کہ حضور کی شان میں کوئی ایسا لفظ ہم اختیار نہ کریں جو حضور کی شان کے لائق نہ ہو۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔